الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال علیہ الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفي عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آدھا لا الہ الا اللہ۔ محترم سامعین، دور حاضر میں اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں اور عوام الناس کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بات بہت زور و شور سے معلوم ہوتی ہے کہ جو بات عوام الناس میں تو عام طور پر لیکن نوجوان نسل میں خاص طور پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ کچھ خرابیاں ہیں، جیسے کہ عوام الناس دین اسلام کے متعلق، شریعت اسلامیہ اور اس کے احکام کے متعلق قسم قسم کے شبہات میں مبتلا ہیں۔ کسی میں شک کرتے ہیں، کسی میں تردد میں ہیں، کسی حدیث کو نہیں مانتے، کوئی قرآن کو نہیں مانتا، اور کسی بھی حدیث کو ضعیف کے ٹال دیتے ہیں۔ اس طرح عوام الناس میں خصوصاً جیسے میں نے کہا کہ نوجوانوں میں بہت حد درجے تک علماء سے دوری کی وجہ سے، اور ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ جو بھی آج کل کے نوجوان نسل دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین اسلام کو اس طریقے پر ہی رہتے ہیں جیسے کہ دیگر علوم ہیں یا عصری علوم ہیں، ان کے ساتھ وہ کمپیرزن کر دیتے ہیں۔ اس کا مثال کے طور پر اگر کسی کو فزکس میں، بایو میں، کیمسٹری میں، میتھ میں یا دیگر علوم و فنون میں کوئی بھی اگر ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ گوگل کر سکتے ہیں، اے آئی کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں، ان کو جواب بھی مل سکتا ہے۔ تو نوجوان نسل یہ سمجھ چکے ہیں کہ جس طرح ہم سارے جو ہمارے معاملات ہیں یا جو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کا حل جب گوگل پہ موجود ہے تو شریعت اسلام کے احکام کو ہم وہاں سے کیوں نہ لے لیں۔ اس لیے آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء ہیں، ان کے جو ہلکے درس ہوتے ہیں اس میں تعداد بہت کم ہے، نوجوان وغیرہ وہاں سے دین حاصل نہیں کرتے، نہ اتنا ان کے پاس وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے نرم بستروں پہ لیٹ کے آرام سے موبائل کے ذریعے یوٹیوب کر کے، گوگل کر کے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ گوگل اور وہ یوٹیوب کرتے ہیں تو اس میں سوشل میڈیا پر اور اس طرح پرنٹ جو بھی میڈیا ہے ہمارا آج کل، اس میں جو محقق علماء ہیں، جو اصل علماء ہیں، ان کی تعداد تھوڑی کم ہے، وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن عموماً جو عوام الناس سرچ کرتے ہیں ان کے آگے جو آتے ہیں وہ کچھ ایسے ٹائپ کے لوگ ہیں، کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اصل میں تابوت کے لشکر ہیں، جو کہ ایک سنت کے لباس میں، جو کہ دستار اور جبے میں ملبوس ہیں، لیکن اصل میں یہ امت کے بیڑیے ہیں، یہ امت کے رہزن ہیں۔ یہ وہ رہزن ہیں جو بہت ہی میٹھے بول کے ذریعے سے، بہت ہی پیاری پیاری باتوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں جو ایمان سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے اس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ہم لٹ چکے ہیں، لیکن ہمیں علم تک نہیں، ہمیں ادراک بھی نہیں، شعور بھی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم اور حاصل ہو رہا ہے، ہمیں دین اور حاصل ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنے دل کے اندر دیکھیں تو ہمارا یہ جو ہے نا یہ بسیرا لٹ چکا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق بچپن سے جو ہمارا ایمان تھا اور 1400 سال سے جو ہمارا ایمان چلا آ رہا تھا، جو کہ ہمارے تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء، محدثین یا جو بھی مسلمان تھے، ان کا جو صحابہ کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ اب نہ رہا۔ صحابہ سے وہ الفت نہ رہی ہماری، اکابرین سے وہ لگاؤ ہمارا نہیں رہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس شعور آ گیا ہے۔ یہ شعور نہیں، یہ دین سے دوری ہے، یہ ہمارا ایمان لٹ چکا ہے جو ہمیں خبر تک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ طاغوتی لشکر ہے، یہ آرام سے ہماری ماؤں، بہنوں، سادہ لوگ، مسلمانوں تک اپنا جو پیغام ہے وہ میٹھے بول کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، اور مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور اس لیے ہمارا امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟
اب میرا یہاں پہ سامنے آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ علماء جو رائے حق کے سپاہی ہیں، جو اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، حدیث، اس کے ذریعے سے احکامات، دلائل کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ دلائل ان کی آواز بننے ہم جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہی جید علماء اور وہی جو علم اور وہی حدیث، وہی قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچا، ایک تسلسل سے ایک سلسلہ ہے جس کا شجرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کہاں کہاں سے ہمارے پاس کس کے ذریعے سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے۔ اگر اس علم کا شجرہ بالکل محفوظ ہے اور وہ لوگ جو ہے نا صادق تھے، امین تھے، محدث تھے، مفسر تھے وقت کے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، ان کا دین ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کے سامنے ہم لائیں گے۔ اور جو اس کے متعلق شبہات جو لوگوں نے پیش کیے ہیں اور قسم قسم کے شبہات اس میں پیدا ہو چکے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ہم جوابات بھی دیں، اور ہم یہ جوابات دیں گے یا جو بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دین پیش کریں گے وہ قرآن حکیم، قرآن کریم، فرقان حمید اور اس طرح حدیث مبارکہ سے جو دلائل ہوتے ہیں یا ان کے نقلی دلائل ہوتے ہیں، ہم حدیث نقل کریں گے، ہم آیت نقل کریں گے، ہم دیگر دلائل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تاریخ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو محقق تاریخ ہوگی، جو تاریخ مطلب ہے کہ محققین نے لکھی ہوئی ہے، جو صحیح تاریخ ہے، ہم وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اوپر جو قدغن لگ چکا ہے وہ قدغن ہم اپنے حد تک جو ہماری ذمہ داری آتی ہے وہ ذمہ داری ہم پوری کر لیں۔ باقی ہم صحابہ کرام کے متعلق جو لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، غلط اندازے لگاتے ہیں، وہ ان سے پوچھ، ان کے متعلق آخرت میں ہوگی، ہم سے نہیں ہوگی۔ ہم سے وما علینا الا البلاغ ہم پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف آپ تک بات پہنچانا ہے۔ ہدایت وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو دینا چاہیں۔ اب امت کی جو خرابیاں ہیں اس کے متعلق بہت سے شبہات جو لوگوں میں مشہور ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی، اس میں حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو یہ علم ہے نا، یہ ہر طبقہ کے اہل تقوی لوگ لیں گے اس علم کو، لیکن اس علم میں جو غالین ہے، جو غلو کرنے والے ہیں، وہ جو غلو کرتے ہیں، اس کی جو خرابیاں پیدا ہوں گی، وہ اہل تقوی اس علم سے اس غلو کو نکالیں گے، اس باطل باتوں کو ان سے نکالیں گے۔ اور جو کذاب لوگ ہیں، جو جھوٹے لوگ ہیں، اور وہ اس حدیث میں جو اپنی طرف سے کذب شامل کریں گے، جھوٹی باتیں شامل کریں گے، یا اس میں جو ہے نا جاہل لوگ تعویلات کریں گے، ان تعویلات کو، ان جاہل لوگوں کی باتوں کو وہ علماء اس علم سے ہٹا دیں گے۔ ہر طبقے میں اس طرح تقوی والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب اس حدیث میں چھوٹے سے لطیفے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہوں گے نا، وہ اس حدیث میں وہ باطل نظریات کو پیش کریں گے یا حدیث میں تعویل کریں گے، ان کو حدیث میں جاہل کہا گیا کہ جاہل لوگ اس میں تعویل کریں گے۔ اب اگر غور کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حدیث میں اس شخص کو جاہل کہا گیا ہے جو حدیث میں تعویل کرے۔ تعویل عام طور پہ میرے جیسے اور آپ جیسا کہ بندہ جو ہے وہ حدیث میں تعویل نہیں کر سکتا۔ تعویل کے لیے لازمی بات ہے کہ اس کو کم سے کم عربی دان ہونا چاہیے، اس کو عربی کا علم آنا چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر صرف عربی کا علم سیکھ لیا جائے تاکہ کیا وہ عالم بن گیا، کیا اس کے پاس علم آ گیا، وہ حدیث پہ بات کر سکتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، وہ علم رکھتے ہوں گے، اتنا علم کہ عربی کا علم ان کو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ حدیث میں ابطال کریں گے، حدیث میں غلو کریں گے، حدیث میں جو ہے نا وہ تعویلات کریں گے، قرآن مجید کی آیات میں تعویلات کریں گے۔ تو وہ ان کے پاس علم ہوگا تب کریں گے نا، لیکن وہ علم تھوڑے محدود ہوگا۔ لیکن آج کل کے دور میں کسی کو عربی نہ بھی آتی ہو، وہ اردو شروحات پڑھ لے یا نیٹ سے اردو ترجمہ پڑھ لے، وہ کہتے ہیں کہ ہم محققین بن گئے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، کوئی بھی، وہ جس کا شجرہ نسب نہیں، جس کا جو ہے نا علمی شجرہ موجود نہیں، وہ سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ آج قرآن کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، آج حدیث پڑھ کے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، حدیث آپ کے پاس موجود ہے، قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ کوئی حدیث پڑھتا ہے، اس کی تشریح اپنے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اب اس نے حدیث پڑھی ہے، وہ حوالے بھی دیتا ہے، حدیث بخاری میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اب جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق کیا کرتے ہیں؟ وہ گوگل پر جا کے سرچ کرتے ہیں کہ آیا یہ حدیث بخاری میں ہے یا نہیں۔ واقعی میں وہ حدیث بخاری میں موجود ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ حدیث تو بخاری سے اس نے پیش کیا تھا، بالکل یہ صحیح مدلل بات کر رہا ہے، جبکہ یہ مدلل بات نہیں کر رہا ہے، یہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، وہ حق بات پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے جو وہ اپنے مقصد لے رہے ہیں وہ باطل مقصد لے رہے ہیں۔ اب اس باطل مقصد کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔
इंशाअल्लाह ये जो हमारा एक सिलसिला शुरू हो रहा है, चैनल हमने बना दिया है, इस चैनल के ज़रिए से हम आप तक पहुंचाएंगे जो भी तारीख के लिहाज से बात होगी या जो करंट इशू होगा जिसमें शरीयत इस्लाम का क्या हुक्म होगा उसके लिहाज से जदीद उलमा की राय होगी। जदीद उलमा के साथ की राय के अलावा जो कुरान और हदीस की आयत होगी और हदीस होगी वो इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे, मुदल्लिल बात करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी हवाला होगा वो भी हम आपको साथ साथ में देते रहेंगे। इससे आप जो है ना सिर्फ ये नहीं कि ये हदीस बुखारी में है, बल्कि हदीस बुखारी में है तो इसकी तशरीह जो बयान की गई है या जो ये आयत है ये कुरान मजीद में है, लेकिन इसकी तशरीह किसने कैसे बयान की है। सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ दी वो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेज़ाद हैं। अब उनसे अगर कोई आयत की तशरीह हमारे पास मौजूद है कि उन्होंने इस आयत की तशरीह ये की हुई है या दीगर सहाबा और फुक़हा और उलमा ने ये की हुई है, उसके बाद आजकल के दौर में अगर कोई उसकी नई तशरीह पेश करता है तो समझ जाएं कि ये राहज़न है, ये उम्मत के राहज़न है, ईमान पर डाका डालना चाह रहे हैं, अपने मतलब की बात निकालना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले आपसे और मैं खुद भी दुआ गो हूँ, आपसे भी दुआ करने की अपील करता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करें कि इस राह में जो हमने मकसद पेश किया है इसमें अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए और इस रास्ते में जो भी एक किस्म का फ़ख्र हो, गुरूर हो, तकब्बुर हो और इसी तरह जो है ना दिखलावा हो, जिस किस्म की बुराइयां हैं इससे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए और हमारी बातों से जो हम आप तक पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें भी सही कहने, हक कहने और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और उस पर फिर उसके बाद अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।